بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم أو صدق رسوله النبي الكريم. معزز بزرگان دین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کا احسان اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مقدس گھر میں ہمیں حاضری کی توفیق مرحمت فرمائی. یوں تو تمام مہینے، تمام دن اور تمام سال اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں، اور بحیثیت دین، بحیثیت رات، بحیثیت مہینہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن کسی نسبت سے اللہ رب العزت نے کسی مہینے کو، کسی دن کو، کسی رات کو کسی پر فضیلت دے دی ہے. جیسے کہ اللہ رب العزت نے بعض پیغمبروں کو بعض پیغمبروں سے افضل بنایا ہے. پارہ کے شروع میں تیسرے پارے کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں: وَتِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ یہ پیغمبر ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کو، کچھ مہینوں کو، کچھ راتوں کو اللہ نے کچھ دنوں پر، کچھ راتوں پر، کچھ مہینوں پر افضل قرار دیا. جیسے رمضان المقدس کا مہینہ تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی رات کو تمام راتوں میں افضل بنایا ہے. تو کوئی نہ کوئی نسبت ہے جس کی وجہ سے اس کی فضیلت ہوئی ہے. جس مہینے میں اس وقت ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ربیع کے معنی آتے ہیں فصل بہار. ربیع کے معنی آتے ہیں فصل بہار، بہار کا موسم. یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العزت نے دنیا میں بہار لایا. یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مقدس دن دیا اور ایک ایسی مقدس گھڑی عطا فرمائی جس نے پوری کائنات کے وجود میں آنے کا ذریعہ بن گیا. یعنی ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی پیدائش اسی مقدس مہینے میں ہوئی ہے. تاریخ کیا ہے، اس میں علماء کرام کا بڑا اختلاف ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں 8 ربیع الاول، کچھ لوگوں نے 12 کہا، کچھ نے کچھ اور کہا. الغرض یہ اختلاف بھی حکمت سے بھرپور ہے، اس لیے اختلاف اللہ نے کروا دی کہ سال گرہ منانا، برتھ ڈے منانا اور یوم وفات منانا یہ اسلام کے روح سے کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے خاص پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دن پیدا فرمایا، اس دن اور اس تاریخ کو اللہ نے ایسا کر دیا کہ کوئی ایک دن متعین نہیں رہا. بہرحال اس مہینے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. آپ دنیا میں وجود میں آئے اور آپ کے صدقے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اور پوری دنیا کے نظام کو چلایا اور بنایا اور اب تک باقی رکھا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس بات کو بیان کرنا کہ آپ کی پیدائش کس طرح سے ہوئی اور آپ کہاں پیدا ہوئے، اور بہت سی چیزیں ہیں جو بیان کی جانی چاہیے اور بیان ہوتے رہتے، ہر سال ربیع الاول کے موقع سے آپ سنتے رہتے ہیں. لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ بعثت کا مقصد کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا؟ خود قرآن مقدس نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ روئے زمین پر تمام انسانیت کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ کسی ایک انسان، کسی ایک کمیونٹی، کسی ایک مذہب کے ماننے والے، کسی ایک مخلوق کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے تمام مخلوق کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اس کے بعد میں نے ایک حدیث مقدس آپ کے سامنے پڑھی، جس میں خود آقا علیہ السلام وضاحت کرتے ہیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے مبعوث فرمایا، مجھے پیغمبر اس لیے اللہ نے بنایا تاکہ میں اخلاق حسنہ کو مکمل کر دوں، اخلاق کو مکمل کر دوں۔ لأتمم مکارم الاخلاق، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ اخلاق حسنہ کو عام کر دیا جائے۔ اخلاق حسنہ کیا ہے؟ آج ہماری قوم، ہماری ملت اور ہم سب اس اخلاق کو بھول بیٹھے ہیں جس اخلاق کے تکمیل کے لیے اللہ کے نبی کو پیدا کیا گیا۔ اسلام نے ہر اس چیز سے روکا ہے، ہر اس چیز سے منع کیا ہے جو آئلی، جو معاشرتی، جو انفرادی کسی طرح سے بھی کسی انسان کو تکلیف کا ذریعہ بن جائے، کسی فرد بشر کو تکلیف کا جو ذریعہ بنے، یا کسی معاشرے میں کسی چیز کے تکلیف کا ذریعہ بنے، یا کسی خاندان میں تکلیف کا ذریعہ بنے، ان تمام چیزوں پر اللہ کے نبی نے قدغن لگا دیا اور اس کو منع کر دیا ہے۔ اور وہی چیزیں ہیں جو معاشرے کو تباہ و برباد کرتی ہیں۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 غیبت، نمبر 2 چغلی، نمبر 3 حسد، نمبر 4 کینہ، نمبر 5 اتہام و الزام، یہ وہ چیز، نمبر 6 جھوٹ۔ یہ 6 چیزیں ہیں جن کو حدیث پاک میں موبقات کہا گیا، مہلکات کہا گیا۔ یہ ہلاک کرنے والی ہے، موڑنے والی ہے۔ کیسے موڑنے والی ہے؟ جیسے انسان کے سر کو موڑا جائے، اس کے سر کے بال سب ختم ہو جاتے ہیں، سر کا بال بالکل صاف ہو جاتا ہے، سر کے بال ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے یہ 6 مہلک چیزیں جس انسان کے اندر داخل ہو جاتی ہے اس کے اسلام کو موڑ دیتی ہے، اس کے اسلام کو ختم کر دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بندہ پہلی صف میں نماز پڑھتا ہو سکتا ہے وہ بندہ تہجد کا پابند ہو سکتا ہے وہ بندہ اشراق و چاشت بھی پڑھتا ہو، لیکن اگر اس کے اندر یہ خرابیاں ہیں تو موبقات کا شکار ہو چکا ہے، مہلکات کا شکار ہو چکا ہے۔ اسلام اس کے لباس میں دکھ سکتا ہے، اسلام اس کے شکل میں دکھ سکتا ہے، اسلام اس کے اندر باقی نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، غور کیجئے، آج کا بیان اس لیے بہت اہم ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہم لوگ بیٹھے ہیں اور لاڈلے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس لیے آج بیٹھ کے ذرا سوچیں کہ کیا ہمارے اندر اخلاق نبوی ہے؟ کیا اخلاق حسنہ کے ہم پیکر ہیں؟ کیا ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے جس کے لیے اللہ کے نبی کو دنیا میں بھیجا گیا تھا؟ آپ نے جن چیزوں سے منع کیا، کیا اس سے رک گئے ہیں؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی علیہ السلام، یہ جو آپ کی امت ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو پیغمبر تم کو دیں اسے مضبوطی سے پکڑ لو، عضوا علیہ بالنواجذ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن باتوں سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن باتوں سے روکا گیا ہے وہ معمولی چیز نہیں ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ پورے خاندان، پورے معاشرے کو تباہ کر دے۔ پہلی چیز میں نے بتائی تھی کہ سب سے ہلاک کرنے والی چیز، اخلاق کے اعتبار سے
سب سے گری ہوئی اور گراوٹ کی چیز ہے غیبت۔ غیبت کے بارے میں قرآن مقدس کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ أَخِيهِ مَيْتًا لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ کہتے ہیں کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اب سوال یہ کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ ذکرک اخاک ما تکرہ، تمہارے بھائی کا اس اعتبار سے، اس حساب سے تذکرہ کرنا اس کو سنے تو اس کو برا لگے۔ بھائی کا، بھائی مطلب ایمان والا بھائی یا کوئی انسان، کسی بھی انسان کی برائی اس حساب سے کہنا، کوئی بات اس حساب سے کہنا کہ وہ سنے تو اس کو برا لگے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ برائی اس کے اندر ہو تو؟ کہا تبھی تو غیبت ہے، ورنہ تو بہتان ہو جائے گا، الزام ہو جائے گا۔ ایک آدمی کے اندر کوئی برائی ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، اس لیے کہنا کسی کو کہ بھائی یہ چور ہے اس سے ہوشیار رہیے ورنہ آپ کا مال چوری کر لے گا، یہاں تک تو جائز ہے، لیکن اس لیے کہنا کہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں اور دوسرے سے اس کی برائی بیان کرنے کی نیت سے کہنا، یہ غیبت ہوگا، اور تبھی تو غیبت ہے۔ اور غیبت کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ ہرگز کوئی پسند نہیں کرے گا۔ حدیث پاک میں فضائل اعمال میں اکثر پڑھتے رہتے ہیں، منتخبہ حدیث میں یہ بات اکثر آتی رہتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں دو عورتیں بیٹھ کے بات کر رہی تھی، ان کو الٹی شروع ہوئی، بات کر رہی تھی، ان کی حالت بگڑنے لگی، اللہ کے نبی بس لایا گیا، الٹی کی تو ان کے منہ سے گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم نے گوشت کھائی تھی؟ کہا کہ نہیں، زمانہ ہو گیا۔ معلوم چلا غیبت کر رہی تھی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف کہنے کی بات ہے، جو بندہ غیبت کرتا ہے اپنے مردار بھائی، ایک تو ہے کہ عام جانور مردہ نہیں کھاتا انسان، مردے جانور کسی ایمان والوں کو دے دی جائے، وہ کہے گا گلا کاٹ دو میں نہیں کھاؤں گا اس کو۔ پھر انسان کا گوشت کسی قیمت پر نہیں کھائے گا ایمان والا، لیکن اپنے مردہ بھائی کا گوشت شوق سے کھا رہا ہے، صبح و شام کھا رہا ہے، رات و دن کھا رہا ہے، احساس تک نہیں ہو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے خود قرآن مقدس نے صاف لفظوں میں کہا کہ جو غیبت کرتا ہے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اور پریکٹیکل فزیکلی طور پر اللہ کے اسلام کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا کہ دو عورتیں الٹی کی اور ان کے منہ سے گوشت کے لوتھڑے نکلے جبکہ وہ گوشت نہیں کھائی تھیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ غیبت کرنے والا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ ایک حدیث میں عجیب بات فرمائی اللہ کے نبی نے، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بدتر ہے، غیبت زنا سے بدتر ہے۔ سوال یہ ہے کہ زنا سے بدتر کیسے؟ زنا تو انتہائی گھٹیا چیز ہے۔ کہا کہ زانی اگر اپنے زنا سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا اس کو معاف کر دے، لیکن غیبت کرنے والا، جس کی غیبت کیا وہ جب تک معاف نہ کرے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اب ہم نے جس کی غیبت کی اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی عبد الرحمن بڑا خراب آدمی ہے، عبد الرحمن بیٹھا ہے کہاں؟ رکسول میں، وہ بیٹھا ہے دلی میں، اس کی برائی ہم چڑھوا میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، ہم نے غیبت کی، ہماری موت ہو گئی، ہمارے اوپر وبال باقی رہ گیا، کل قیامت میں گریبان پکڑے گا، ہمارے نیکیوں کو اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے پوچھا صحابہ اکرام سے من المفلس، مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ مال ہو نہ اسباب ہو۔ کہا اصل مفلس وہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے کہ جو ڈھیر ساری نمازیں لے کر آئے، ڈھیر سارے زکوٰۃ و خیرات لے کر آئے، ڈھیر ساری عبادات لے کر آئے، وقد شتم ھذا وقذف مال ھذا،
وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کو گالی دے کر آیا، کسی کے ساتھ جھوٹ بول کے آیا، کسی کی غیبت کر کے آیا، کسی کے فلاں کر کے آیا، اور وہ سمجھا میں تو تہجد گزار تھا، میں چاشت و اوابین پڑھتا تھا، میں تو فلاں صاحب تھا، میں تو فلاں صاحب تھا، ساری نیکیوں کا خزانہ لے کر آیا، اور جب حساب ہوا تو جھولی پوری خالی۔ کیوں خالی ہے؟ اس لیے کہ اس نے دنیا میں کسی کی غیبت کی، کسی کی چگلی کی، کسی کی جھوٹ بولا، یہاں سے خوش ہو کے مر رہا ہے، لوگ دنیا کہہ رہے ہیں بڑے نمازی تھے، بڑے حاجی تھے، بڑے نیک تھے، اور وہاں مرا تو وہاں اس کے نیکی کے پلڑا بالکل خالی ہے اور برائیاں اس میں بھری پڑی ہے۔ سوچئے اس سے بڑا مفلس کون ہوگا؟ اللہ بچائے ہم سب کو ایسی نوبت آنے سے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے الغیبۃ اشد من الزنا۔ وقت بہت قریب ہو گیا، ایک ہی بات بھی 5 بات باقی ہے۔ تو غیبت جو ہے اس کے بارے میں نے شروع میں کہا تھا اللہ کے نبی کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق، تاکہ اخلاق حسنہ کو عام کر دیا جائے۔ اخلاق حسنہ کے اپوزٹ جو چیز ہے ان میں سب سے بدتر چیز ہے غیبت۔ غیبت سے بچنا چاہیے میرے بھائیو۔ غیبت کرنے والا انسان ایک تو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے، دوسرے یہ کہ اپنی نیکی اس کے حوالے کرتا ہے جس کی غیبت کیا۔ صبح سے شام تک نماز کی پابندی کی، روزے رکھے، زکوٰۃ صدقات کیا، اور سب کا ثواب کون لے گیا؟ کسی اور بستی میں بیٹھا انسان لے گیا جس کی غیبت کر دیا۔ اس لیے اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ اتنی ہی، ورنہ اور بھی بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ نمبر 2 جو ہے غیبت کے بعد چغلی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن کریم میں بھی کہا حماز مشاء بنمیم، سورہ قلم میں اللہ فرماتا ہے حماز مشاء بنمیم، جو بہت زیادہ چغلی کرنے والا ہے، لوگوں کی بات یہاں وہاں لگاتا ہے، اس پہ لعنت ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت نمام، ایک روایت میں ہے قطات، کہ چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج ہمارا سب سے بڑا کام رہ گیا ہے چغل خوری کرنا۔ اب تو حالت یہ ہے کہ انسان کو اپنے اس داہنے بازو سے خوف لگتا ہے کہ اس کو میں کوئی بات کہوں یا کسی سے نہ کہہ دے۔ ایک مسلمان آپ پوری صف میں تلاش کر لیجئے، اعتماد کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ اس کو میں کوئی راز کی بات بولوں گا، پتہ نہیں یہ ہضم کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا۔ اسی کو چغلی کہتے ہیں۔ یہاں کی بات سن کے وہاں کہنا، وہاں کی بات سن کے وہاں کہنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ معاشرہ ٹوٹتا ہے، خاندان ٹوٹتا ہے، گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ آج بھائی بھائی میں لڑائی ہے، گھر گھر میں لڑائی ہے، خاندان خاندان میں لڑائی ہے، گاؤں گاؤں میں لڑائی ہے، شہر شہر میں لڑائی ہے، ملکوں میں لڑائی ہے۔ یہ سب کی وجہ چغل خوری ہے۔ یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات وہاں، یہی بنیادی وجہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہم بڑے شوق سے کرتے، اس کو برا بھی نہیں سمجھتے ہیں، تو یاد کیجئے، یہ ذہن میں بات رکھیے گا، ہمارے نبی نے جو فرما دیا وہ سچ ہے، اس میں ایک ذرہ برابر کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ نے کہا لا يدخل الجنت نمام، چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ جس کو جنت میں نہیں جانا وہ شوق سے چغل خوری کرے، جن کو جانا ہے آج سے توبہ کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے تو چغل خوری بند کر دیں گے۔ ہم کو سنیں گے، اس کان سے سنیں گے، اسے نکال دیں گے، ہم کو کسی کے بارے میں کوئی مطلب نہیں، اپنے ذات سے مطلب انشاءاللہ۔ تو دوسری چیز ہو گئی چغل خوری۔ تیسری چیز ہے جو ان برائیوں میں سے جو اخلاق کے خلاف ہے، وہ ہے بہتان۔ بہتان کیا ہے؟ الزام تراشی، جھوٹی بات کسی پر تھوپ دینا، جو مرضی آیا کسی کے بارے میں کہہ دیا، کوئی تحقیق نہیں کی، کوئی تحقیق کرنے کا شوق بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ وہاں فلاں صاحب جو ہے کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے تھے، فلاں مفتی صاحب کھڑے ہو کے وہاں کھانا کھا رہے تھے۔ اب وہ کیا ہوا، ایک آدمی ہوا، اس نے پورے بستی میں ہنگامہ کیا، رہے مفتی صاحب تو کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے تھے۔ اب ارے لمبی چوڑی تقریر کرتے ہیں اور خود کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے تھے، حالانکہ مفتی صاحب اس دعوت میں تھے ہی نہیں۔ اب تحقیق ہوئی، ارے بھائی وہ تو مفتی صاحب تھے ہی نہیں، وہ تو کہیں اور تھے۔ امام صاحب فلاں جگہ جو ہے کھڑا ہو کے چائے پی رہے تھے، حالانکہ یہ حرام نہیں ہے، پھر بھی اچھی چیز نہیں ہے۔
اس کے باوجود کیا ہے، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات وہاں، وہاں، اور الزام لگانا، جو چیز اس کے اندر نہیں ہے اس کا الزام لگانا۔ تو الزام لگانے والے کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت میں وہ انسان اتنا محتاج ہوگا، اتنا محتاج ہوگا، اس کی کوئی حساب نہیں ہے۔ تو نمبر 1 غیبت، نمبر 2 چغلی، نمبر 3 بہتان، الزام لگانا، نمبر 4 جھوٹ بولنا۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایسی برائی ہے جس کو ہم لوگ برا نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ عادت پڑ گئی نا۔ ایک انسان کو جس چیز کی عادت پڑ جائے تو وہ کیا ہے، نہ چاہ کے بھی اس سے ہو جاتا ہے۔ اس عادت کو محنت کر کے چھوڑنا ہوگا۔ جھوٹ کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ کہا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کہا جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جو ہم اگر جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے نبی کے نگاہ میں ہم مومن نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو ہم مومن سمجھے، مسلمان سمجھے، جھوٹ بولنے والا مومن نہیں ہے۔ اسی طرح جھوٹ کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے کہ جو فرشتے ہوتے ہیں اس سے کوسوں دور بھاگ جاتے ہیں۔ اب سنیے، فرشتے جو ہوتے ہیں 2-3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک فرشتے تو کرامن کاتبین ہیں، جو لکھ رہے ہیں، ہمارے اچھے برے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ ایک فرشتے ہوتے ہیں جو پروٹیکشن کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے ہوتے ہیں۔ ہم بائک چلا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چلا رہے ہیں اور ہم ایک دم سیف جا رہے ہیں۔ آپ سیف نہیں جا رہے ہیں، ہم سیف نہیں جا رہے ہیں، وہ فرشتے ہم کو اللہ کے حکم سے سیف لے کے جا رہے ہیں۔ ہم کوئی کام کر رہے ہیں، فرشتے ہمارے ساتھ اینی ٹائم ہماری حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ اللہ فرشتے لگائے ہوئے ہیں۔ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو وہ فرشتے بھی اس سے دور جاتے ہیں جو فرشتے اس کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں۔ نقصان اپنا ہی کر رہے ہیں۔ ایک تو اللہ کے ہاں ہم بدنام، اللہ کے ہاں گرفت ہونے کے مستحق ہو گئے، اور دوسرے یہ کہ فرشتوں کے بھی حفاظت سے ہم دور ہو گئے۔ اس لیے جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ جھوٹ انتہائی بری چیز ہے۔ تو غیبت سے بچنا چاہیے، چغلی سے بچنی چاہیے، بہتان سے بچنی چاہیے، اور 2 چیزیں تھیں، اور کیا چیز 2 چیز بھول گئے؟ آپ میں سے کسی کو یاد تو بولیے جی۔ 4 نمبر جھوٹ۔ جھوٹ تو بولا، جھوٹ بولنا جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جھوٹ بولتا ہے فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ بہرحال میں نے 6 موبقات گنائی تھی، 6 موبقات یا مہلکات، 6 چیزیں ہیں جو ہاں حسد، اس میں 5ویں نمبر پہ حسد۔ حسد کیا ہے؟ حسد کیا ہے؟ سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ حسد اتنی بھیانک چیز ہے، اتنی بھیانک چیز ہے، اسی حسد کے نتیجے میں ابلیس لعین ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابلیس آسمان پر اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت میں فرشتوں کا سردار تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے ان کو بنایا اور کہا ان کو سجدہ کرو اور ان کو میں خلیفہ بناتا ہوں اپنا، تو ایسی حسد کی آگ پھوٹی اس کے اندر، ایسی حسد کی آگ پھوٹی، اچھا میں اس سے عمدہ، مجھے آگ سے بنایا گیا، یہ مٹی سے پیدا ہوا، میں اس کی سجدہ کروں؟ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس حسد کی آگ نے ابلیس کو، جو سردار تھا فرشتوں کا، اللہ نے اس کو لعین قرار دیا اور قیامت تک کے لیے ملعون قرار دے دیا گیا۔ اسی طرح سے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل و قابیل، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا، وہ حسد ہی ذریعہ تھا اس کا۔ اچھا اس نے اس کو پسند کیا، مجھے پسند نہیں کیا، چلو اس کو ختم کرو۔ آج معاشرے میں سب کے، ہم ہوں آپ ہو کوئی ہو، اللہ معاف فرمائے، حسد اتنی بھری ہوئی ہے کہ اس کا بچہ کیوں کامیاب ہو گیا، میرا کیوں کامیاب نہیں ہوا؟ اس کا بچہ بالکل ہم سے بھی ناکام ہونا چاہیے، اس کا گھر اچھا کیوں بن گیا، میرا کیوں نہیں بنا؟ اس کے گھر میں شانتی کیوں ہے،
اس کے بھائیوں میں آپس میں محبت کیوں ہے، وہ خاندان آپس میں مل کے کیوں رہتے ہیں، اس کی فکر اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ میرے بچے برباد ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے بچے کامیاب نہیں ہونے چاہیے، میرا گھر پھوٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا گھر چین سے نہیں رہنا چاہیے۔ یہ حسد ہے، حسد۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حسد کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ حسد جو ہے نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ حسد کرنے والے کے بارے میں ہے کہ حسد کرنے والے کی نیکیاں ایسے ختم ہو جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ قرآن مقدس کے سورہ فلق میں آپ علیہ السلام کو سکھایا گیا، اے نبی علیہ السلام آپ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ کی پناہ پکڑیے، اس میں کس بات سے؟ حسد کرنے والے کے حسد سے۔ اس سے معلوم چلا کہ ہم کو بھی ہوشیار رہنا چاہیے، آپ کو بھی ہوشیار رہنا چاہیے۔ حسد ایسی بیماری ہے جو دکھائی نہیں دے گی، پہچاننا مشکل ہے کون آپ کا حسد کر رہا ہے۔ تو آپ کو ہوشیار رہنے کے لیے کہا گیا کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس کو صبح و شام پڑھ کے اللہ کے پناہ میں آ جائیے تاکہ حسد کرنے والا آپ کا نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ آپ علیہ السلام کو حسد کی بنیاد پر ہی جادو کیا گیا۔ لبید ابن عاصم یہودی اپنے کارندوں کے ساتھ، اپنے چیلوں کے ساتھ مل کر آپ علیہ السلام پر جادو اسی لیے کیا تھا کہ رے محمد کا اب تو چل پڑا، ان کی بڑی اب تو دھوم ہو رہی ہے، ہماری چودرات ختم ہو رہی ہے، اس حسد میں اس نے آپ پر کیا کیا؟ جادو کیا۔ تو آپ کو سکھایا گیا کہ اے اللہ کے نبی اللہ کی پناہ میں آ جائیے حسد کرنے والوں کے حسد سے۔ تو ایک چیز یہ کرنا ہے کہ قل اعوذ برب الفلق اور ناس کو انشاءاللہ صبح و شام پڑھ لینا ہے، 3 مرتبہ۔ آپ علیہ السلام، یہ لمبا واقعہ ہے، اس کو نہیں جاؤں گا ادھر، آپ علیہ السلام اتنی پابندی کرتے تھے کہ جب رات کو سونے جاتے تو 3 مرتبہ تینوں قل پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے تھے اور پورے بدن پر اس کو پھیر لیتے تھے، اور ہمیشہ کا معمول رہا آپ کا۔ دوسری چیز، اپنے نعمتوں کو چھپائیے، اچھا کھانا کھائیے تو اسٹیٹس مت لگائیے، آپ کے بچے زیادہ کامیاب ہو اچھلیے زیادہ مت، آپ کا اچھا مکان بن جائے، اچھا کاروبار چل جائے تو سب کو کہتے مت پھریے، پتہ نہیں کس کے دل میں وہ آگ ہے جو آپ کو بھی ہلاک کر دے، آپ کو بھی تباہ کر دے۔ اس لیے حاسدوں کے حسد سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بات یہ میں نے شروع کی تھی کہ آج ربیع الاول کا مہینہ ہے، 12 ربیع الاول آنے والا ہے، جس کو ہم لوگ اللہ کے نبی اسلام کے پیدائش کا دن مانتے ہیں، لیکن کون سی تاریخ ہے اللہ عالم بالصواب۔ بس یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے پیدائش کے موقع پر ہم سنکلپ اس بات کا لیں کہ آپ علیہ السلام کو جس مقصد سے بھیجا گیا تھا اس مقصد کو پورا کرنا ہے، جس چیز سے آپ نے منع کیا اس سے بچنا ہے، آپ نے اچھے چیز کرنے کو کہا، آپ نے اخلاق حسنہ اپنانے کو کہا اور بری باتوں سے بچنے کے لیے کہا۔ ان میں تمام بری باتوں میں سب سے بڑی بری بات غیبت ہے، چغلی ہے، حسد ہے، اتہام ہے، الزام ہے، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت باقی پڑھ لیں۔